دیکھیں یہ جو رمضان کے روزے ہیں گرمیوں میں ہیں، بہت مشکل ہے ان کا رکھنا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کو بیان کیا یہ بتانے کے لیے تاکہ اس میں امت کا اختلاف نہ ہو۔ بیان میں بھی میں نے یہ بات شروع کی تھی نا کہ بالکل دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا۔ اب کسی بھی فرقے سے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، مسلمان ہیں تو آپ کو رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن جیسے شریعت کے دوسرے احکام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو رمضان کے ساتھ بھی ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے رمضان شوال سب برابر ہے۔ ایک بات سوچنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں پورے سال رزق پہنچایا، صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر کھانا بھی کھایا، شام کو چائے بھی پی، رات کو کھانا بھی کھایا، کیا اس اللہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ ایک مہینہ کے لیے ہمیں صرف دن کے وقت میں پابندی لگا دے؟ کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کیا؟ اگر آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو مجھ پر پابندی لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، گویا کہ اللہ مجھے نہیں کھلاتا، میں اپنی کمائی سے کھاتا ہوں۔ دیکھو کافر روزے نہیں رکھتا، کیوں؟ کافر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا خدا کو، یہ سب آسمان سے بارش برس رہی ہے اور زمین سے دانا اور گٹلی پھٹتے ہیں اور اس سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ فالق الحب والنوا، بیج میں ایسی چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں کہ پانی اس کو ملتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت کا نمونہ نظر آئے گا۔ یہ آپ آم دیکھیں جو ابھی پک رہا ہے، اس کا ذائقہ دیکھیں، چوسا آم کتنا میٹھا ہوتا ہے، کیسا ریشہ ہوتا ہے اس میں۔ زمین کو کھود کے دیکھیں، آپ کو نہ اس میں آم کا رنگ نظر آئے گا، نہ آم کا ذائقہ نظر آئے گا، نہ مٹھاس نظر آئے گی۔ یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت کے کمالات انسان کو دکھا رہا ہے۔ تو جو اتنی رزق کی فراوانی ہمیں دے رہا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دو، تو بتاؤ کیا اس کا حق نہیں بنتا یہ؟ اب جو اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، جو بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے پابندی لگا دی، رک جائیں گے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ جس کی زندگی میں بھی رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور کتب علیکم الصیام، فرمایا فرض کر دی ہم نے تمہارے اوپر، یہ اختیاری نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں، صرف میں نے جیسے بتایا کہ دو لوگوں کو اختیار ہے، ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو، مریض کو، اس کے علاوہ اختیار نہیں ہے کسی کو۔ تو ہٹے کٹے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے بوریت ہوتی ہے، ہم سے کام نہیں ہوتے۔ روزہ چھوڑنے کا ایک سبب بنتا ہے جو آفس میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم سے روزہ رکھ کے ورک نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، نہ ہو ورک، جتنا ہو جائے اس پہ گزارا کر لو، اس رزق کی تلافی اللہ کر دے گا۔ جس اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ روزہ رکھو، اسی کے اختیار میں ہے رزق میں برکت دینا بھی اس کے اختیار میں ہے اور رزق چھین لینا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ جس طرح سے بھی گزاریں روزے کو، سو کے گزار دیں بے شک آپ سارا دن، لیکن آپ کو رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کریں۔ ہمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نہیں ہو کہ میں رکھوں۔ پھر بعض لوگ، میرے پاس پچھلے سال فون آیا ایک صاحب کا کہ وہ میں نے ابھی تک روزے کی نیت نہیں کی ہے، 11 بج رہے ہیں، تو کیا میں ابھی نیت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں بھائی زوال سے پہلے پہلے نیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کی کیوں نہیں؟ رمضان ہے۔ کہہ رہے ایکچولی میں نے دیکھا تھا کہ میں آفس میں جاؤں گا، دیکھوں گا ایکچولی موسم کیسا ہو رہا ہے اور اے سی کام کر رہا ہے آفس کا، نہیں کر رہا، کام کا لوڈ زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا 11 بجے تک تو پتہ چلی جائے گا۔ تو 11 ساڑھے 11 تک میں نے کہا اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں رکھوں یا نہیں رکھوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو کہہ رہے چھوڑو رکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ایکچولی بات یہ ہے، وہ یوں کہہ رہے تھے نا ایکچولی میں نے سوچا کہ میں اگر موسم اچھا ہوا تو میں رکھوں گا۔ میں نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ موسم اچھا ہو یا برا ہو، اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو یہ جو روزہ ہے نا، یہ موسم اچھا ہو یا نہ ہو، اس کا اس سے کوئی فرق نہیں۔ رمضان آیا تو رکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھو شکر ادا کرو آپ یہاں رہتے ہو۔ ناروے میں ہمارے دوست احباب ہیں، سویڈن میں، وہ بتاتے ہیں کہ 10:15 بجے افطاری کا ٹائم ہے، 10:15 بجے رات کو، اور 3 بجے سحری بند ہو رہی ہے۔ اتنے لمبے لمبے روزے، اگرچہ سردی ہے وہاں پہ، لیکن سردی میں بھوک انسان کو ایسی لگتی ہے پیٹ کمر سے چپک جاتا ہے اس کا۔ کتنے لمبے روزے آپ اندازہ لگاؤ۔ وہ اس میں روزے بھی رکھ رہے ہیں اور 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھتے ہیں، وہ پوری تراویح بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اس میں، وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب روزہ ہے تو رکھنا ہے بھائی۔ تو اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کرو گے تو سردی کا روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا،
ہمت والے بنو گے تو بولے گا بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. تو اپنی زندگی سے اور اپنی جو ہے نا روٹین سے رمضان کے روزے میں جو نو کا لفظ ہے نا, نو کا آپشن نکال دو. اور گھر میں سب روزہ رکھیں گے, اگر کوئی ہٹا کٹا بیٹا موجود ہے جو روزے نہیں رکھ رہا, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس کو بتائیں. اصل میں تو شریعت میں یہی ہے کہ پولیس اس سے روزے رکھوائے گی, اسلام میں یہی ہے کہ حکومت کو اجازت, لیکن وہ بیچارے پولیس والے کا پتہ نہیں خود بھی ہو یا نہ ہو روزہ, ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, تو اس لیے پولیس کو تو بتا نہیں سکتے ہیں. اس کو کم از کم آر دلائیں کہ بیٹا بہت برا لگ رہا ہے. دیکھو رمضان جو ہے نا مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے, خدا کی قسم اللہ نے ایسی رونق دی ہے. کتنے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کا رمضان دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں کہ یار یہ رونق تو ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی. ان کے تو الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے ہیں, کوئی ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے, کوئی ادھر جا کے کھا رہا ہے, کوئی ادھر جا کے کھا رہا ہے, کوئی بستر کے نیچے گھسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر آدمی اپنا الگ الگ کھاتا ہے, اور کھانے کا بھی ان کا الگ سے اسٹائل ہے. برگر لیا, چلتے چلتے کھا لیا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھایا کہ سب بیٹھ کے کھاؤ. نبی نے فرمایا ایک برتن میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی. کتنا اچھا لگتا ہے سب اٹھے ہوئے ہوں, گھر کی خواتین بھی اور گھر کے مرد بھی, اور جو بچے ذرا عمر میں زیادہ ہیں 8-9 سال کے, ان کو بھی چلو گریوی میں اٹھا دیا کرو کہ چلو ٹھیک ہے روزہ نہیں ہے لیکن برکت کے لیے بیٹھ جائے. صبح صبح 4 بجے سحری کے وقت اٹھ کے سب کھا رہے ہوں, کتنا اچھا منظر لگتا ہے. پھر افطاری میں بیٹھے ہوں. ہمیں تو اپنے وہ بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے, ہمارے والد صاحب, والدہ, دادی اور سارے بھائی بہن, اور سارے افطاری کے وقت بیٹھے ہوتے تھے. والد صاحب شربت بنا رہے ہوتے تھے آفس سے آنے کے بعد, پھر دعا ہو رہی ہوتی تھی, تو وہ منظر بڑا یاد آتا ہے. اب تو ہم خود ہی ابا بن گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو تھی نا کہ وہ جو اب اپنے گھر ہے کہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, چلو بھی آگے تم بھی کھاؤ. بچوں کو آپ کو پتا ہے روزہ رکھنے افطاری کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو, اور وہ وقت سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں. تو مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے رمضان. اپنے گھروں کو فلموں سے, ڈراموں سے آباد نہ کریں. فلموں ڈراموں سے تھوڑی دیر کے لیے آبادی ہوتی ہے, پھر لڑائیاں جھگڑوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جن گھروں میں ڈرامے فلمیں چلتے ہیں نا, ان گھروں میں پھڈے لڑائیاں زیادہ ہیں. تو روزے کے عادی بنائیں اور بیٹھیں. اور پھر اللہ نے الحمدللہ آج کل رزق کی فراوانی اتنی دی ہے کہ رمضان میں انسان عام دنوں سے زیادہ ہی کھا لیتا ہے, اتنا کھاتا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اتنی جلدی بدہضمی نہیں ہوتی. عام دنوں میں آپ سموسا کھائیں, پھر لڈو کھائیں, پھر جلیبی کھائیں ایک ساتھ ملا کے, اور پھر شربت ہو, یہ میچ ہی نہیں کرے گا. میدا پریشان ہو گئی, یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو, ایک کھٹی چیز جا رہی ہے, اگلا نوالا میٹھی چیز کا جا رہا ہے, اگلا نوالا مشروب کا جا رہا ہے, پھر مشروب 3-4 قسم کے, تو میدے کو وہ پاگل ہو جائے گا. لیکن جب ہم افطاری کے وقت بیٹھتے ہیں تو کیسی عجیب عجیب چیزیں پیٹ میں اتارتے ہیں, اور میدا بھی اس کو برداشت کر لیتا ہے. بولتا ہے رمضان ہے, برداشت کر لیا میں نے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی کہتا ہے چل جانے دے, چلتا ہے. ورنہ عام دنوں میں آپ اتنی مختلف ورائٹیز نہیں کھا سکتے. تو ہمت کریں, روزے رکھیں. گھر والوں کو بھی بتائیں جا کے. خواتین ذرا سی بات پہ روزے چھوڑ دیتی ہیں. ایکچولی میں نا روزہ رکھتی ہوں تو ایکچولی مجھے نا تھوڑی سی چکر سے محسوس سے ہوتے ہیں, یعنی چکر آ بھی نہیں رہے, وہ بھی ایک چکر محسوس سے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو ان کو بھی ذرا سمجھائیں بھائی ہمت پکڑو, روزے رکھو. بے شک روزہ رکھ کے کچھ بھی نہ کریں. گرمی میں روزہ رکھ کے ٹائم پاس کر لینا ہی بہت بڑا کمال ہے, کیونکہ ابھی کڑاکے دار گرمی کی پیش گوئی ہو رہی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا روزہ ہے یار, ہم پڑے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ کو آپ کا پڑا رہنا پسند. اللہ کو پتا ہے اس لیے پڑا ہوا ہے کہ کچھ کھا نہیں رہا, کچھ پی نہیں رہا. اور جو سگریٹ گٹکے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں, تو وہ ویسے ہی ان کو اللہ بخش دے گا. جتنے سال کی گٹکے ہیں نا, اللہ رمضان میں بخش دے گا ان کو کہ یار یہ اس نے اتنے گٹکے کے بغیر گزارا کر. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں, اتنی پاگل ہو جاتے ہیں رمضان میں, لیکن روزہ رکھتے ہیں وہ. حالانکہ 30 40 سگریٹیں پھونکنے والے ہمارے ایک دوست سے روزانہ 30-40 سگریٹ, ہر وقت سگریٹ. تو میں نے ان کو دیکھا وہ رمضان میں بالکل پاگل ہو جاتے ہیں نا, اور غصے میں بھی, لیکن روزہ رکھتے ہیں, روزہ نہیں چھوڑیں گے. اب افطار کس سے کر رہے ہیں؟ سگریٹ سے. سگریٹ. بعض لوگ ہوتے ہیں نسوار کے عادی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پٹھان ہیں, ان کے والد صاحب وہ نسوار کے عادی. اب وہ روزے میں نسوار نہیں ملتی, وہ کہہ رہے ہیں 12 بجے کے بعد نا دن میں ان کا ابا کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہہ رہے پھر ذرا سی بات پہ نا ابا پلیٹیں اٹھا کے دیوار پہ مارتے ہیں, ذرا سی بات. تو میں نے کہا تم کیا کرتے؟ کہہ رہے ہمیں ابا کی عادت کا پتہ ہے کہ رمضان میں ان کو نسوار نہیں ملتی, بس یا تو ان کے سامنے نہ جاؤ یا کوئی چیز ان کے سامنے رکھو نہیں مارنے کے لیے. ہاتھ سے ماریں گے برداشت ہو جائے گا, لیکن بیلن اٹھا کے مارتے ہیں وہ بہت زور سے لگتا ہے.
کہہ رہے پورے رمضان ہم اس ٹینشن میں گزارتے ہیں. اب تو ان کے والد کا میرا خیال ہے شاید انتقال ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں بس افطاری کے وقت بھی نا ہم بیٹھے ہوتے تھے, بس کوئی بولتا نہیں تھا. اگر کسی نے کوئی بات کر لی افطاری کے وقت ابا کو غصہ آتا تھا, جو چیز آئی سامنے اٹھا کے مار دی انہوں. تو اس طرح سے بیچارے رمضان کو جیسے ہی افطاری ہوئی, ابا نے نسوار رکھی ہے, ابا کو پھر خیال آتا تھا میں نے دن میں کیا کیا چیزیں توڑی ہیں, شیشے کا گلاس کہاں پڑا ہوا ہے, کتنا میں نے اپنا نقصان کیا. وہ افطاری کے بعد ان کو خیال آتا تھا. وہ نسوار جائے گی تو ان کی طبیعت جو ہے نا تھوڑی سی سیٹ ہوتی تھی, کچھ کیا ہے. تو اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ چلو یہ ٹینشن جو ہو رہی ہے یہ میری وجہ سے ہو رہی ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ ان کو نسوار نہیں مل رہی میری وجہ سے, ان کو سگریٹ نہیں مل رہی, اس کو گٹکا نہیں مل رہا. یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہے کہ آپ کھانا شروع کر دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بھی بیچارہ برداشت کرتا ہے رمضان میں, تو اس میں اگر طبیعت میں چڑچڑا پن بھی پیدا ہو جائے نا تو بھی اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کو وہ عطا بھی پسند آئے گی. ہاں حدیث میں حکم ہے کہ رمضان میں لڑو نہیں, روزے میں لڑو نہیں. اس لیے حکم دیا نا کہ لڑنے کا امکان زیادہ تھا, لڑائی ہو جاتی ہے. عصر کے بعد بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ پچھلے سال رمضان میں عصر کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی دودھ لینے آیا, دودھ والے نے اس کے بجائے کسی اور کو پہلے دے دیا. ایسا لڑے ہیں دونوں, وہاں پورے باقاعدہ قبائلی جنگ چھڑ گئی تھی وہاں پہ, کیونکہ روزہ لگ رہا تھا اور ہر ایک کو غصہ آ رہا تھا. تو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے اوپر, لیکن پھر بھی انسان ہے طبیعت میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے جو روزے میں انسان کا معدہ جب خالی رہتا ہے نا, منہ میں ایک قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے. بتاؤ اللہ کو بدبو سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ اللہ کو تو نفرت ہے, بدبو نہیں پسند. تبھی حدیث میں پیاز کھا کے آنے سے منع کیا ہے مسجد میں, کیونکہ بدبو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے, ہمیشہ خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بے انتہا نفرت تھی. حدیث میں حکم دیا نبی نے کہ جمعے کی نماز میں سب نہا کے آئیں تاکہ پسینے کی بدبو نہ آئے. لیکن جب روزے کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لخلوف فم الصائم احب الی اللہ من المسک, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ اللہ کی محبت میں ہوئی ہے. تو اس لیے بھائی ہمت کرو. تو اگر کوئی آپ کو رمضان کے روزے میں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی نوجوان لڑکا ہے, بعض والدین آتے ہیں ہمارا بیٹا روزہ نہیں رکھتا, ہم بڑے پریشان ہیں, پڑا رہتا ہے, تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ کھانا اس کو کھلاؤ. کھانا کھلانے کا مطلب یہ کہ جب وہ کھا رہا ہو خود تو نہ کھلاؤ اس کو, یہ تو جائز ہی نہیں. کہیں سے ہوٹل سے لا کے اگر کھا رہا ہے تو اس کو بولے بیٹا تجھے شرم نہیں آتی, ہٹا کٹا ہے سارا, دیکھ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں, بوڑھوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں, کمزوروں نے روزے رکھے ہوئے, تو اتنا ہٹا کٹا ہے بڑا بے غیرت, ہے بڑا بے شرم. کھانا ہے تو کھا لے, تیری مرضی ہے. ایک دفعہ روزانہ کے حساب سے نا اس کو ضرور بولا, لڑو نہیں, فسادات سے کوئی نہ, وہ بغاوت پھیلتی ہے, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. بس اتنا ضرور کہتے ہے تو بڑا بے شرم, کھا لے تیری مرضی. تو ایک دفعہ تو اس کو احساس تو ہونا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہی نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو سب گھروں میں روزوں کا معمول بنائے. پیاس کے اور گرمیوں کے روزوں کا اپنا مزہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ جب انتقال ہونے لگا تو رو رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں, غم سے؟ فرمایا نہیں, فرمایا اس غم سے, موت کی خوف سے نہیں رو رہا, اس غم سے رو رہا ہوں کہ جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتا تھا, اور یہ صرف کس کو خوش کرنے کے لیے تھا؟ اللہ کو. یہ مزے اب یہ مجھ سے مزے رخصت ہو رہے ہیں. اب جنت کی نعمتوں کے مزے تو ہوں گے, بھوکے پیاسے رہنے کا جو اپنا مزہ ہے وہ مزہ حاصل نہیں ہوگا. تو روزے میں جب انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے, گرم پانی کے تولیے سروں پہ لپیٹتا ہے, اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے, روزہ گزارنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے مگر پانی نہیں پی رہا. پچھلے سال جب کڑاکے دار گرمی پڑی نا, ہم برف لے کر آئے, میں خود بھی گیا تو دیکھا مجھ سے پہلے سے اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, سب یہی کام کرنے کے لیے آئے تھے وہاں پہ. تو برف لا کے ہم نے ڈالی بالٹی میں, ٹھیک ہے نا, ورنہ ڈر یہ تھا کہ کہیں مری نہ جائیں, ایسی گرمی پچھلے سال شروع کے ہفتے میں پڑی تھی. اب کیا کیا ہے, سارا دن بیٹھ کے ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہے ہیں بھائی, اللہ کو یہی پسند آ رہا ہے. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم برداشت کریں گے, تو اللہ کو فنٹر لوگ پسند نہیں ہیں. انسان ہو, کمزور ہو, عاجز ہو, جیسے ہو اپنی اوقات میں رہو. بولو اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ٹھنڈے پانی کے تولیے بھی ڈال رہے ہیں سر کے اوپر اور نہا بھی رہے ہیں, کلیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن بس تو نے یہاں تک کی اجازت دی ہے, یہاں تک کر رہے ہیں, اس سے آگے کی تو نے اجازت نہیں دی. قطرہ حلق میں نہیں اتاریں گے ہم, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے. اور اگر اتار لیا نا حلق میں تو 60 روزوں کا کفارہ, یاد رکھو, پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے, وہ پھر بہت بڑی سزا ہے. تو ہمت کریں, اپنے گھروں کو رمضان کے روزوں سے آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.